جشن ولادت مناؤ، جشن ولادت مناؤ، جشن ولادت مناؤ، جشن ولادت مناؤ، شادی کے نغمے سناؤ، جشن ولادت مناؤ، شادی کے نغمے سناؤ۔ الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وملجأنا ومأوانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سارے میرے ساتھ مل جل کے پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل و صدقے سے آج یہاں پر ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہم نے سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ عزیزان محترم، اگر ہم شاد و آباد رہنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینا چاہتے ہیں، اور جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ چاہتے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا پڑھوس جنت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں،
تو نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13، اس میں سے ایک آیت کا ایک جزو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور لوگوں کو یاد دلاؤ اللہ عز و جل کے دن۔ عزیزان محترم، دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، راتیں سارے ہی اللہ کی ہیں، مہینے سارے ہی اللہ کے ہیں، چاہے ہفتہ ہو یا اتوار، پیر ہو یا منگل، بدھ ہو یا جمعرات یا جمعہ۔ مالک و مولا، ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے ہم پوچھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ مفسر قرآن ہیں، جب ان کی خدمت میں عرض کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایام اللہ سے مراد یہ ہے کہ جس دن میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے بندوں پر کوئی خاص نعمت اتاری ہو۔ تو عزیزان محترم، ہمارا یہ ایمان بھی ہے، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت، کائنات کی سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو جس دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن ایام اللہ میں شامل ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے زور دے کر تاکید کرتے ہوئے فرمایا، تحقیق ہم نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک آنکھ ہی کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کی قدر معلوم کرنی ہو تو آپ اس سے معلوم کیجئے جو نابینا ہو، جس کو نظر نہیں آتا ہو۔ اسی طریقے سے زبان کو لے لیجئے، جس سے ہم بولتے ہیں، یہ زبان بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان کی قدر اگر معلوم کرنی ہے تو آپ اس سے معلوم کیجئے جو گونگا ہو۔ اسی طریقے سے کان ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جس سے ہم سنتے ہیں، اگر اس کی قدر معلوم کرنی ہو تو آپ اس سے معلوم کیجئے جو بہرا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، ہمیں پاؤں عطا فرمائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی، یہ عقل عطا فرمائی۔ ورنہ ایسا بھی ہو کہ اگر کسی کو عقل نہ ہو، بے وقوف ہو، پاگل ہو، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دیکھیے آکسیجن یہ جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ آکسیجن خون میں شامل ہو جائے
پھر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بن کے باہر نکلے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، یہ روٹی کا کھانا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ پھر اس کا ہضم ہونا، اس سے خون بننا اور فضلے کا جسم سے باہر نکلنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق ہم نے بڑا احسان کیا، کس پر؟ ایمان والوں پر، ایمان والوں پر بڑا احسان کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ، تحقیق ہم نے بڑا احسان کیا انسانوں پر، نہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پر احسان جتلایا؟ ایمان والوں پر احسان جتلایا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، آج کا مسلمان چونکہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا مسلمان ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صاحب ایمان والا وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، سال میں 2-4 عمرے کرتا ہو، بس یہ ہے ایمان والا۔ حالانکہ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بھائی آج تک تو ہم یہی سنتے رہے صاحب یہ نمازی ہے تو یہ ایمان والا ہے، یہ روزے رکھتا ہے تو یہ ایمان والا ہے، یہ حج کرتا ہے بیت اللہ کا، یہ تو سال میں 2-4 عمرے کر کے آتا ہے، یہ زکوٰۃ دیتا ہے، صاحب یہ ایمان والا ہے۔ نہیں نہیں، ایمان والوں کی صفات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آئیے ہم اسی سے پوچھتے ہیں جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ کے محبوب دانہ غیوب جناب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آئیے ہم پوچھتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، جب تک وہ محمد رسول اللہ سے کائنات میں تمام اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بلند آواز سے بولیے، محبت رسول کا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت رسول کا۔ ایمان کی روح ہے، ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے، بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ارے ہم کیا نماز پڑھیں گے بھائی؟ ہم تو پاکستان میں لطیف آباد میں نماز پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ دائیں بائیں نماز پڑھیں گے، کسی جامع مسجد میں نماز پڑھ لی، تو ہم کیا نماز پڑھیں گے؟ وہ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی۔
قرآن پاک سورہ منافقون جب نازل ہوئی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافقین آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ عزیزان محترم، منافقین وہ گروہ ہے جو ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں محبت رسول نہیں، عظمت رسول نہیں، اس کے دلوں سے محبت رسول اس کے دلوں میں نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو مخاطب کیا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، نبی کی عظمت ہے، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کی غلامی کا پٹا جن کے گلوں میں ڈلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کن لوگوں پر؟ جن کے دلوں میں نبی کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دلوں میں نبی کی چاہت ہے، ہاں جن کے دلوں میں نبی کا عشق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی ساری نعمتیں ہیں تو اللہ تعالی نے کس نعمت پر احسان جتلایا؟ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم میں ڈاکٹرز زیادہ ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، انجینئر زیادہ ہیں، ایڈوکیٹ زیادہ ہیں، MBA MA کرنے والے، ماسٹر ڈگری لینے والے زیادہ ہیں۔ نہیں، بزنس مین زیادہ ہیں، صنعت کار زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ تو آخر کون سی ایسی نعمت ہے جس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر احسان جتلایا؟ تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے جس بات پر احسان جتلایا ہے نا یہ وہ نعمت ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب و لبیب جناب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس نعمت دینے پر ناز ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ نعمت عظمی ہے، یہ وہ نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے، بغیر طلب کے، بغیر جد و جہد کے اپنے حبیب و لبیب جناب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، ربیع النور شریف کا مہینہ ہمارے درمیان سے اب جدا ہو رہا ہے، ربیع الغوث کی آمد ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارے گھر میں خوشی ہو یا غم، مہینہ کوئی سا بھی ہو، ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتے ہیں، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ عزیزان محترم، اور نبی معجزہ لے کر آئے، اور نبی معجزہ لے کر آئے، لیکن یہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ سراپا معجزہ بن کر آئے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانو
تحقیق تمہارے پاس آ گئی، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل۔ اور نبی معجزہ لے کر آئے، کوئی نبی ایک معجزہ لے کر آئے، کوئی نبی 2 معجزے، کوئی 4 معجزے، کوئی 10 معجزے لے کر آیا، لیکن یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچائے خوباں ہمیں دارن تو تناداری۔ ارے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنا ہو تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے کمال کو دیکھنا ہو تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو دیکھ لو، اگر موسیٰ علیہ السلام کے روشن ہاتھ کو دیکھنا ہو تو پھر میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن ہاتھ کو دیکھ لو۔ اگر یہ سب کے سب پھول ہیں تو میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھولوں کا گلدستہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، ہم جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتے ہیں، بعض نادان لوگ، احمق لوگ، ناسمجھ لوگ جس کو کہنا چاہیے، کہتے ہیں صاحب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانا یہ تو شرک ہے، والعیاذ باللہ۔ لیکن شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ فتویٰ لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ تو شرک کی تعریف کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ جیسا اللہ ہے ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشرکین مکہ، کفار مکہ کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ تم ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تو وہ سورہ سعد میں ہے، کفار مکہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آپ کیا کہتے ہیں ہم ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے تو 360 خدا ہیں، بارش کا خدا اور ہے، صحت کا خدا اور ہے، سفر کا خدا اور ہے، رزق کا خدا اور ہے، آپ کہتے ہیں ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اٹ از امپاسبل۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اگر کوئی اس کی ذات میں کسی اور کو شریک کرے تو یوں سمجھ لیجئے اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تو ذاتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بولتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں، لیکن دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی عطا سے ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ذاتی ہیں، اس کو یہ صفات کسی اور نے نہیں دی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تو کوئی جاہل سے جاہل شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کرتا۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے مجھے بھی سجدہ کیا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ مال ہوگا، اور مال میری امت میں ایسے فتنے پیدا کرے گا جیسے بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں جا کر نقصان پہنچاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی تو نفی فرما دی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب شرک جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک ہے، تو میلاد کے معنی کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد کے معنی ہے برتھ ڈے۔ میلاد کے معنی کیا ہے؟ پیدائش کا دن، جنم دن۔ تو میلاد کے معنی ہے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پیدا ہوئے۔ ارے جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پیدا ہوئے۔ تو عزیزان محترم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ تو دافع شرک ہے، شرک کو دفع کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پیدا ہونے سے پاک ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میلاد مصطفیٰ کی محفل جو ہم منعقد کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اور نبی معجزہ لے کر آئے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چند معجزے لے کر آئے۔ آپ کے پاس وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ کے پاس اگر کوئی مادہ زاد اندھا آتا آپ اس کو شفا دیتے، آپ اس کو آنکھیں عطا فرماتے۔ اگر کوئی برس والا آتا، سفید داغوں والا آتا، آپ اس کو شفا عطا فرماتے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی مردہ آ جاتا آپ اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیتے۔ اور تو اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ دیکھیں پیدائش کے 4 طریقے، پیدائش کے کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے بغیر ماں باپ کے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، بغیر ماں کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور مجھے اور آپ کو ماں باپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ تو پیدائش کے 4 طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ میں پیدا کرنے میں ماں باپ کا محتاج نہیں ہوں، میں باپ کا محتاج نہیں ہوں، میں ماں کا محتاج نہیں ہوں۔ میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے بھی، میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی، میں چاہوں تو بغیر ماں کے بھی، اور میں چاہوں تو ماں باپ کے ذریعے سے بھی میں مخلوق کو پیدا کر سکتا ہوں، اور اگر میں نہ چاہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سورہ مریم میں ہے، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے
یہ آپ کا معجزہ ہے، بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت مریم سے سوال کیا گیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن مریم، یہ تو نے کون سا کام کیا؟ تیرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، اور تیرے گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مالک و مولا میں کیا جواب دوں، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مریم تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تجھ سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کرے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دینا۔ اسلام کی عمر اس وقت بہت چھوٹی عمر ہے، چند گھنٹے ہے یا چند دن ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 2-3 سال کا جو بچہ ہے وہ بھی صحیح بول نہیں پاتا، یہ تو 2-3 دن کا یا چند گھنٹوں کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں، لوگوں نے سوال کیا، اے مریم اس کے متعلق کیا کہتی ہو؟ آپ نے اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہنے لگے تعجب کی بات ہے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اور تو بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کیا بچے بھی کبھی بات کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ خود اپنی زبان سے وہ اقرار کر رہے ہیں کہ بچے تو بات نہیں کرتے، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ دیکھیے، اللہ کا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ ایسے احمق لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب سرکار دو عالم علیہ السلام کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اب نبی بھی ہے یا نہیں ہے۔ ارے خدا کے بندے، تم تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بات کرتے ہو، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ کے حبیب و لبیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ قال انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ اے لوگوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ ابھی کہاں کتاب ہے؟ ابھی تو ماں کی گود میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ پتہ چلا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور نبی، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، نبوت کے اندر عمل کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ تو اللہ کی خاص عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے چاہا اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ اور اس بھی سنیے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ ارے جہاں میرے قدم پڑتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ رہوں۔ آپ اب اندازہ لگائیے، سرکار دو عالم علیہ السلام، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب ان کا گھارا بن رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مجھے نبوت عطا فرمائی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اس کو میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل یہ بات ذہن میں رکھ لے، اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود فرماتے ہیں جس راستے سے میں گزرتا تھا شجر و حجر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ان شجر اور حجر کو جانتا ہوں جو میری بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وہ میری بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ میں 2-3 معجزات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارا یقین مزید پکا ہو جائے۔ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر تہجد کی نماز کیا تھی؟ فرض تھی۔ نماز تہجد کیا تھی؟ فرض تھی۔ ہم پر نماز تہجد فرض نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں الیاذ باللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے آپ سوتے ہیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، ہم سو جائیں گے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارا سونا یہ ناقص وضو ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا یہ ناقص وضو نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کبھی رات کے اول حصے میں، کبھی رات کے درمیانی حصے میں اور کبھی رات کے آخری حصے میں نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیتے تھے، وضو کرواتے تھے۔ تو اب کبھی تو رات کے اول حصے میں، کبھی درمیانی حصے میں اور کبھی رات کے آخری حصے میں، تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں وقت تیار رہتے تھے کہ نہ جانے میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب میری حاجت پیش آ جائے، کب آپ وضو کے لیے باہر آئیں حجرے سے، تو آپ جاگتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کے لیے باہر تشریف لائے، نماز تہجد ادا کرنی ہے، آپ نے دیکھا کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے ہیں، وضو کا پانی تیار ہے، مسواک شریف تیار ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا یہ غلام صادق جو ہے میرے انتظار میں موجود ہے، اس نے اپنی نیند کو قربان کر رکھا ہے۔ رحمت جوش میں آئی اور آپ نے فرمایا اے ربی مانگ کیا مانگتا ہے، اے ربی مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون کہے گا؟ یہ وہ کہے گا جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے،
کیونکہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، واللہ معطی وانا قاسم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن تقسیم میں کرتا ہوں۔ کیا کیا تقسیم کرتے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا دین قیامت تک دین ہے۔ آپ کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام قیامت تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا نا، ربی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اگر کوئی 15ویں صدی کا ہوتا نا، وہ کہتا مجھے کوٹھی چاہیے، بنگلہ چاہیے، صاحب فلاں علاقے کا مجھے منسٹر بنا دیا جائے، میں تو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری نگاہ دنیا کی طرف زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ربیع غلام صادق ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جنت میں اپنا پڑھوس عطا فرمائیے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیں مانگنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، سرکار دو عالم علیہ السلام کا پڑھوس مانگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، قحط پڑا ہوا ہے، بارشیں بند ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میں بھی خطبہ دے رہا ہوں، ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی تم کیا بات کر رہے ہو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا بات ہے؟ اب دیکھیے، خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے، ارے بات کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط پڑ چکا ہے، بارش نہیں ہو رہی، مویشی مر رہے ہیں، اللہ اکبر، بڑی پریشانی ہے، آپ دعا فرمائیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دوران خطبہ آپ نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ اکبر۔ محدثین فرماتے ہیں آپ کی انگلی مبارک کا آسمان کی طرف اٹھنا، اس وقت آسمان نکھرا ہوا تھا، سورج نکلا ہوا تھا، روشن تھا، لیکن جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، انگشت مبارک کو اٹھایا، اللہ اکبر، دائیں بائیں سے بادل آنا شروع ہو گئے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا، جیسے یہ ہاتھوں کو نیچے کیا، الحمدللہ اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی، بارش برستی رہی، ہفتہ ہو گیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا، مدینہ شریف میں جل تھل ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، وہی شخص ہے یا کوئی دوسرا شخص ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہلاک ہو گئے، اب پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا پہلے پانی نہیں تھا، اب تو پانی سیلاب کی صورت اختیار کر دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم ہو۔ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہو جائے،
ایسا ہو جائے کہ مدینہ شریف میں بارش ختم ہو جائے اور مسجد نبوی کے اطراف میں، مدینے کے اطراف میں بارش ہو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آپ نے اپنی انشت مبارک سے جہاں جہاں اشارہ کرتے ہیں بادل وہاں سے ہٹتا چلا جاتا ہے اور سورج وہاں سے نکل آتا ہے۔ یہ حالت ہو گئی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں سورج چمک رہا ہے اور اس کے اطراف میں بارش ہو رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہم نے سجائی ہے، جس ہستی پاک کا ہم نے ذکر کیا ہے، آخر اس ہستی کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟ بھئی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ فتح میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کیا لے کر آئے؟ بالہدا، ہدایت لے کر آئے، دین حق لے کر آئے۔ کیوں لے کر آئے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، آج کا مسلمان جتنی کوشش دنیا کے لیے کرتا ہے، اے کاش اگر اتنی کوشش ہم آخرت کے لیے کریں، ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ آج کا مسلمان دنیا پر مرتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، صبح سے لے کر رات گئے تک ایک ہی اس کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ کسی طریقے سے میں دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے۔ دیکھیے، اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کو بھی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہمیں بدلے گا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، عرض کرنے کا میرا مدعا یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور پر فتن میں دعوت اسلامی جو کہ صلاۃ و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا فرمائی ہے، سنت و برا ماحول عطا فرمایا ہے۔ میں ایک دو واقعات مدنی قافلے کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو معاملات میں عرض کر رہا ہوں، اے کاش اس کو ہم دل کے اپنے مدنی گلدستے میں سجا لیں۔ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر شہر، گاؤں گاؤں، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے ہیں۔ ہمارا ایک مدنی قافلہ کولمبو گیا۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جو پہلے مسلمان تھا، اب وہ مرتد ہو گیا ہے۔ مرتد بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ تو پاکستان میں سنتے ہوں گے کہ صاحب فلاں شخص مسلمان ہو گیا، وہ کرسچن تھا وہ مسلمان ہو گیا، وہ ہندو تھا اس نے کلمہ پڑھا اور بچوں سمیت وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن اب ہمارا جب یہ قافلہ کولمبو پہنچا تو انہوں نے یہ سنا کہ فلاں جو شخص تھا وہ مسلمان تھا، پیدائشی مسلمان تھا، وہ مرتد ہو گیا ہے۔ اسلامی بھائی اس کے پاس پہنچے، سننے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات۔ یہ کاش اس بات کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی آپ مرتد کیوں ہوئے؟ آپ اسلام کو چھوڑ کر کرسچن آپ کیوں ہوئے ہیں؟ اس کا بات یہ ہے کہ میں پیدائشی مسلمان، میرا باپ بھی مسلمان، میری ماں بھی مسلمان۔ اچھا، پاکستان
میں اور باہر میں ایک بڑا فرق ہے. وہاں مرد عورت دونوں کام کرتے ہیں, صبح سے لے کر رات گئے تک کام کرتے ہیں, پھر بھی پورا نہیں ہوتا, کیونکہ قناعت کی دولت نہیں ہے. قناعت کا معنی ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے, مالک و مولا تو نے مجھے اپنی طاقت سے بڑھ کر دیا ہے, میری حیثیت سے بڑھ کر تو نے مجھے عطا کیا ہے. ورنہ آدمی ایک ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, ابن آدم کو اگر سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو ابن آدم کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے تیسری وادی بھی مل جائے, جبکہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی, کیونکہ دنیا کی چاہت ختم نہیں ہو سکتی, وہ تو بڑھتی چلی جائے گی. جتنا ملے گا اور زیادہ چاہت ہوگی کہ کسی طریقے سے مجھے اور بھی مل جائے. تو مرد عورت دونوں ہی کماتے ہیں. پوچھا کہ بھئی تم مرتد کیوں ہوئے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں مرتد اس لیے ہوا کہ میرا باپ وہ بھی صبح سے لے کر رات گئے تک کام پہ جاتا, میری ماں وہ بھی صبح سے لے کر رات گئے تک کام پہ جاتی. جب مجھے انہوں نے اسکول میں داخلہ دلایا تو وہاں کی زیادہ تر آبادی کرسچن آبادی ہے, تو لڑکے میرا مذاق بناتے, مجھ سے پوچھتے بھائی تم مسلمان ہو, اچھا یہ بتاؤ کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے متعلق تمہیں کیا پتا ہے, اس نبی کی کیا شان ہے, اس نبی کے متعلق, اس دین کے متعلق تمہیں کیا پتا ہے. میں گھر پر آیا, میں نے اپنے باپ سے سوال کیا, ابا حضور مجھے بتائیے کہ دین اسلام کیا ہے, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے, دین کے بنیادی احکام کیا ہیں. باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کہا بیٹا مجھے کچھ بھی نہیں پتا, بس میں تو صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں پتا, اپنی ماں سے پوچھو. لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہا امی حضور آپ ہی بتائیے, دوست میرا مذاق بناتے ہیں, آپ بتائیے امی حضور. امی نے فرمایا بیٹا مجھے بھی کچھ نہیں پتا, میں بھی صبح کام پہ جاتی ہوں شام کو آتی ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں پتا دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے. میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ کو بھی دین کے متعلق کچھ نہیں پتا, اسلام کے بنیادی ارکان کے متعلق کچھ نہیں پتا. تو میں نے کہا اس دین سے میں توبہ کرتا ہوں الیاذ باللہ, اور میں مرتد ہو گیا اور میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا الیاذ باللہ. عزیزان محترم, یہ تو آپ کولمبو کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم میں سے کتنے جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں, حالانکہ ابھی جس مدرسے کی وجہ سے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے, ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں سے کتنے ہیں جنہیں دین کی بنیادی باتیں پتا ہوں, طہارت کے مسائل آتے ہوں, نماز کے, روزے کے, حج کے, زکوٰۃ کے, اسے بنیادی مسائل معلوم ہو, پتا چلے گا اسے کچھ بھی نہیں. اگر ہمارا بچہ ہم سے سوال کر لے تو کیا ہم اس کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, ذرا سا گردن جھکا کر اپنے دل کو مفتی بنائیے اور سے پوچھئے کہ کیا ہم اپنے بچے کو مطمئن کر سکتے ہیں. پتا چلے گا کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم اپنے بچے کو صحیح طریقے سے مطمئن کر سکیں. ہمارا ایک قافلہ اتار آباد, جس کا پرانا نام ہے جیکب آباد, وہاں پر گیا. وہ تو بڑا خطرناک واقعہ ہے. ہمارے مدنی قافلے میں نے عرض کیا نا, سفر کرتے ہیں 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 30 دن کے لیے, 12 ماہ کے لیے, الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر کرتے ہیں. ہم بھی سفر کرتے ہیں, لیکن ہم کرتے ہیں دنیا کے لیے, دوستوں کو راضی کرنے کے لیے. ہم سفر ضرور کرتے ہیں, لیکن بات آ جائے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر تو ہم کہیں گے صاحب ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, حالات خراب ہیں, خودکش حملے ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا باتیں کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کاروبار نہیں ہے, موسم کا حال دیکھیے, سیاسی حالات دیکھیے. ارے خدا کے بندے,
دوستیاں نبھانے کے لیے، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں. تو میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے. اور وہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ کرے وہ بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں اس کو سجا لیں. دیکھیے ہمارا ایک قافلہ عطار آباد گیا. جس مسجد میں ان کا قیام تھا، وہاں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اسے غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، نہ جنازہ پڑھنا ہے، دفنانا ہے. کسی اسلامی بھائی کو ہمارے ساتھ کر دے. تو وہ جو قافلے میں جو لوگ شریک تھے وہ اس کے ساتھ گئے. ایک اسلامی بھائی چلے گئے. جب وہاں پر پہنچے، انہوں نے میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا. اب اس کو دفنانے کے لیے وہ قبرستان لے گئے. جب قبرستان میں پہنچے تو قبرستان میں ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا انہوں نے؟ کہ قبرستان میں قبروں پر جھنڈے لگے ہوئے ہیں. کسی پر لال جھنڈا لگا ہوا ہے، کسی پر ہرا جھنڈا لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. اسلامی بھائی کو بڑا تعجب ہوا. پوچھا یہ لال جھنڈے اور ہرے جھنڈے سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سا سیاسی جلسہ ہو رہا ہے؟ یہ کون سی سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے قبرستان میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں؟ نے کہا حضور بات یہ ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے نہیں ہیں، یہ ایک نشانی ہے، سمبل ہے، سمبل. یہ ایک علامت ہے. کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے جس قبر پر ہرا جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہے، یہاں کا رہنے والا یہ خوش نصیب مسلمان ہے جسے غسل بھی دیا گیا، سنت کے مطابق کفن بھی دیا گیا، جس کا جنازہ بھی پڑھا گیا اور جس کو سنت کے مطابق دفنایا بھی گیا. اور یہ جو لال جھنڈا لگا ہوا ہے نا، یہ لال جھنڈا اس بات کی علامت ہے. اللہ اکبر. کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس وقت اس کا انتقال ہوا گاؤں میں کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، کفن دینے والا نہیں تھا. اس کو بغیر غسل کے، بغیر کفن کے، بغیر جنازے کے اس کو دفن کر دیا گیا اور اس کی قبر پر لال جھنڈی لگا دی گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ وہ بد نصیب مسلمان ہے جس کو غسل، کفن اور جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. الیاذ باللہ. آپ ایک اندازہ لگائیے، آپ جیکب آباد کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنے شہر میں دیکھ لیجئے، اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے. اگر ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم غسال کو تلاش کرتے پھریں گے کہ کوئی غسل دینے والا مل جائے. مردوں کا تو یہ حال ہے، عورتوں کا تو اور بھی مشکل ہے کہ اسلامی بہن کو غسل کون دے. اب تو پوری تلاش میں گھومیں گے. حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 1950 کے عشرے کی بات عرض کرتا ہوں. ہمارے بزرگ ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں ڈاکٹر بنا اس وقت کا یہ عالم تھا کہ حیدرآباد میں صرف 3 ڈاکٹر تھے پورے حیدرآباد میں. آج یہ عالم ہے سن 2009 میں، یہ عالم ہے کہ ایک اینٹ اٹھاؤ تو ایک ڈاکٹر ملتا ہے، ایک اینٹ اٹھاؤ تو ایک انجینئر ملتا ہے. آپ کو ایجوکیشن بہت، ماسٹر ڈگری والے بہت، لیکن حال یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے ان کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں دین سے وہ تعلق نہیں جو ہونا چاہیے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، ایڈوکیٹ بنتے ہیں، MBA اور بہت ساری ڈگریاں، PhD ہم جو کرتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب دنیا کا مال و متاع ملے گا، ہماری دنیا سنور جائے گی. لیکن عزیزان محترم، آخرت کے لیے ہم کیا کرتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں علم دین اٹھا لیا جائے گا. اس لیے کہ ایک ایک کر کے عالم
اس دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، اور جب کوئی علم دین حاصل کرنے والا نہیں ہوگا تو یقیناً علم دین اٹھتا چلا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہم نے سجائی ہے، آج کیوں نہ ہم اس بات کا ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی زندگی میں ایک مدنی انقلاب برپا کریں گے، ہم ایک با کردار اور ایک با حیا مسلمان بنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا پڑے گی۔ الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی کی صورت میں ایک مدنی ماحول عطا فرمایا ہے۔ ہر جمعرات کو حیدرآباد شہر میں فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں الحمدللہ سنت و برا اجتماع ہوتا ہے بعد نماز مغرب، اور اب تو حیدرآباد شہر میں بھی لطیف آباد میں بھی انشاءاللہ عز و جل جمعرات کو باغ مصطفیٰ کے راؤنڈ کے نزدیک جو ہے وہاں پر بھی اجتماع شروع ہو جائے گا لطیف آباد والوں کے لیے۔ تو الحمدللہ عز و جل اگر ہم سنتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، سنتوں کا نور اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہتے ہیں، تو عزیزان محترم ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا۔ بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں آتا صاحب میرے پاس تو وقت ہے ہی نہیں۔ میں ایک واقعہ سناؤں اس پر۔ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، ہم ان سے خالی مطالبہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں صاحب میری اولاد میری فرما بردار نہیں، میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، میری اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے، میری اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، اس نے میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے بیٹے کی کوئی دینی تربیت بھی کی ہے، اسے کچھ دین کا علم بھی سکھایا ہے، کچھ قرآن بھی پڑھنا سکھایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یا امیر المومنین ہم تو جٹ لوگ ہیں، جٹ لوگ، صبح جنگل میں جاتے ہیں، شام کو جنگل سے واپس آ جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت کہاں؟ جیسے آج کل یہ کہا جاتا صاحب ہمارے پاس تو وقت نہیں، بھئی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے، کہنا صاحب ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اچھا پتہ بھی چل گیا تو کہنا صاحب اب بس بہت ہے، الحمدللہ ہم تو بس گھر میں آواز آ رہی تھی ہم نے میلاد مصطفیٰ کی محفل سن لی۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اگر اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا تو جو مسجد میں آ کر نماز ادا کرے گا اسے 27 درجے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا حضور والا ہم تو جٹ لوگ ہیں، ہمارے پاس وقت کہاں، صبح جنگل میں جاتے ہیں، شام کو جنگل سے واپس آتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا تیرے بیٹے نے تیرے ساتھ بالکل درست کیا ہے، اس نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ پھر اس بچے سے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے ذرا مجھے تو بتاؤ۔ اس نے عرض کیا حضور والا میں اپنے والد محترم کے ساتھ جنگل میں جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے والد محترم اونٹ چراتے ہیں، جب دو اونٹ آپس میں لڑتے ہیں تو میرے والد محترم ایک ڈنڈا ایک اونٹ کو اور ایک ڈنڈا دوسرے اونٹ کو لگاتے ہیں، وہ دونوں اونٹ جدا ہو جاتے ہیں۔ آج جب میں جنگل سے گھر پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ میری امی اور میرے ابو دونوں لڑ رہے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہے۔ میں نے ایک ڈنڈا لیا، ایک اپنی ماں کو مارا ایک اپنے باپ کو مارا، دونوں کا سر میں نے توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نا جو کچھ سیکھا ہے اسی پر عمل ہوگا۔ بھئی آج ہم اپنے بچے کو اسکول میں تو داخلہ دلاتے ہیں، ٹیوشن تو برابر بھیجتے ہیں، کالج بھی بھیجتے ہیں۔ میرے پاس تو ایسا کوئی بھی نہیں آیا الا ماشاءاللہ کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب اب یہ دعا کرے کہ میرا بچہ عالم دین بن جائے، قرآن کا حافظ بن جائے، مفسر قرآن بن جائے، صاحب یہ نمازی بن جائے، تہجد گزار بن جائے۔ ایسا کوئی تعویذ دے دے کہ میرا بچہ شوق کے ساتھ مدرسے جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے
کہ میرا بچہ اسکول نہیں جاتا، اسکول جاتے ہوئے تنگ کرتا ہے، ٹیوشن جاتے ہوئے تنگ کرتا ہے، بس مدرسے جائے یا نہ جائے۔ اچھا دیکھیے، جس بچے کو ہم نے اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، آر فار ریٹ، کتے بلی جس کو سکھائیں گے تو بھائی وہ قبر میں کتے بلی بھیجے گا۔ اگر بچے کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سکھائیں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ ہماری قبر میں نور کے تحفے بھیجے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم کوشش یہ کریں، اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے کی توفیق دی ہے، تو ہم یہاں سے ارادہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ایک مدنی انقلاب برپا کریں گے، ہم ایک با کردار اور ایک با حیا مسلمان بنیں گے انشاءاللہ۔ سارے انشاءاللہ زور کے ساتھ کہیں انشاءاللہ۔ اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مدنی انعامات پر بھی عمل کریں گے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے اگر ہم نے ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور الحمدللہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہاں مدرسہ لگتا ہے، تو یہاں مدرسہ جو لگتا ہے الحمدللہ یہ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اے میرے صحابہ تم کبھی کبھی اللہ سے باتیں بھی کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے کیسے باتیں کریں؟ آپ نے فرمایا، جب تم اللہ سے بات کرنا چاہو تو قرآن کی تلاوت شروع کر دو، تو گویا تم اللہ سے بات کرنا شروع کر دو گے۔ الحمدللہ یہ نصیب، آپ نصیب والے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کے لیے کوئی معاوضہ نہیں ہے، یہ بڑی محنت اور مشقت اور جاں فشانی کے ساتھ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بلاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اے کاش اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت بیان کر کے میں پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں پریشان ہوتا ہوں، غم زدہ ہوتا ہوں، تو میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا ہوں، میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اول تو آپ کہاں اور میں کہاں؟ اب میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوں گے، کیونکہ آپ مالک جنت ہیں اور میں آپ کا ادنا امتی ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زیارت کس طریقے سے کروں گا؟ مجھے اس غم نے بڑا پریشان کیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ سیدنا جبرائیل امی حاضر خدمت ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اپنے اس غلام سے فرما دیجئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، جس کو جس کے ساتھ محبت ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ المرء، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، المرء مع من احبا، کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، جب ہم نے یہ سنا تو یا تو ہمیں اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن اسلام ہم نے قبول کیا تھا، یا آج کے دن خوشی ہوئی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب و لبیب جناب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ
اس محبت پر استقامت کے ساتھ قائم رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا حشر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ایک اعلان سمجھ